مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے مرکس رسول کی انجیل، دا بک آف مارک، اور اس کا 6 باب 6 چیپٹر، اس کی 1 سے لے کے 6 آیات تک، ورسز 1 till 6۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا، اور بہت لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں، اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا یہ وہی بڑھئی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ بس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا۔ اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئیے خداوند کے سامنے آئیں، خداوند سے کہیں کہ خداوند ہمارے کانوں کو چھو، ہماری سوچوں اور ہمارے خیالوں کو اپنے پاک نام سے مسا کر، تاکہ آج ہم جو کچھ بھی سنیں وہ تیری پاک انجیل سے ہو اور ہم اس کو سن کے سمجھنے والے ہوں۔ تو اے پاک خداوند میرے ہونٹوں کی قربانی کو قبول کرنا اور میری زبان کا ذمہ لینا، تاکہ میں جو کچھ بھی بولوں وہ سننے والوں کے لیے 100 گنا پھل لانے والا ہو۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند کے کلام میں یہاں بہت سے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے جاننے کی وجہ سے کہ وہ آلریڈی خداوند یسوع مسیح کو جانتے تھے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کا شہر تھا، وہ اپنا وطن تھا اس کا، ناصرت میں خداوند یسوع مسیح کو رد کیا گیا۔ لوگوں نے ٹھوکر کھائی خداوند یسوع مسیح کے سبب سے، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو شروع سے دیکھتے اور جانتے تھے۔ اور جب سبت کا دن آیا، یہاں لکھا ہے کہ جب عبادت خانہ میں خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی تو لوگ اس کو سن کر حیران ہوئے، اور وہ سوچنے لگے اپنے دلوں میں کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں، اور یہ کیسی حکمت ہے جو اس کو بخشی گئی، کیونکہ وہ صاحب اختیار کی طرح کلام کرتا تھا، وہ فقیوں فریسیوں کی طرح کلام نہیں کرتا تھا اور ان لوگوں کو نہیں سکھاتا تھا، وہ شرع کے عالموں کی طرح ان کو نہیں سکھاتا تھا، بلکہ وہ اختیار سے ان کو تعلیم دیتا تھا، اور اس میں جو حکمت تھی باپ کی طرف سے، وہ جب بولتا تھا تو لوگ سن کر تعجب کرتے تھے کہ یہ کس قسم کی تعلیم اور کس قسم کی حکمت کی باتیں کرتا ہے، جبکہ یہ تو ہمارے بیچ میں سے ہے۔ اور وہ ٹھوکر کھاتے تھے اس سبب سے، یہ سوچ کے کہ یہ تو مریم کا بیٹا ہے، یہ تو وہی بڑی ہے، وہی کارپینٹر ہے جو ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے۔ اس میں یہ حکمت، یہ تعلیم کہاں سے آ گئی ہے؟ بہت سے لوگوں نے وہاں خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے ٹھوکر کھائی، اور خداوند یسوع مسیح یہاں کہتے ہیں کہ یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ لوگ یسوع کو شروع سے جانتے تھے، اس لیے وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ وہی بڑھئی ہے جو ہمارے بیچ میں سے پلا بڑا مریم کا بیٹا ہے، اور اس کی تعلیم اور اس کی حکمت کو دیکھ کر، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں شک تھا، کیونکہ وہ بے اعتقادی میں تھے، اس لیے وہ شفا نہ پا سکے، کیونکہ ان کا ایمان ڈول گیا تھا،
کیونکہ وہ بے ایمان ہو کر دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ اور جب ہم یقین نہیں کرتے تو خداوند اپنا کام ہمارے بیچ میں نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں خداوند کے کاموں کو ہونے کے لیے یقین کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب بھی کسی کو شفا دیتے تھے، اسے کہتے تھے کہ جا تیرے ایمان کے مطابق تیرے لیے ہو جائے۔ آج جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اعتقاد کرتے ہیں، تو بے شک وہ ہمیں شفا دیتا ہے، گناہوں سے رہائی دیتا ہے۔ جب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے اور وہ سارے گناہوں کو دھونے اور ہمیں معاف کرنے پہ قادر ہے، تو بے شک ہمارے سارے گناہ ہم سے ہٹائے جاتے ہیں اور وہ ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں بخشتا ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہر جگہ اسرائیل میں معجزے دکھائے، بڑے بڑے بیماروں کو ہیل کیا، جنم کے اندھوں کو آنکھیں بخشیں، لنگڑوں کو چلایا، مردوں کو زندہ کیا۔ لیکن جب وہ اپنے وطن میں آئے اور لوگوں نے بے اعتقادی دکھائی، بے ایمانی دکھائی اور اس کا یقین نہ کیا، اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی، تو یہاں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر زیادہ معجزے نہیں دکھا پائے، اور بہت کم جن لوگوں نے شاید خداوند یسوع مسیح پر اس وقت وطن میں سے اعتقاد کیا ہوگا ان کو شفا ملی ہوگی، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا، اپنے دلوں کو نرم نہ کیا، انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر یقین نہ کیا۔ آج ہم پر بھی یہ چیز آتی ہے کہ اگر ہم اعتقاد کرتے ہیں اور اپنے خداوند یسوع مسیح پر پورے دل پوری جان سے ایمان رکھتے ہیں، جیسے باپ کا یقین کرتے ہیں، کیونکہ وہ باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ اور باپ ایک ہی ہیں، سو بے شک وہ ہمیں شفا دینے پر قادر ہے آج، بے شک وہ ہمیں معاف کرنے پہ قادر ہے، بے شک وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے رہائی دیتا ہے آج، بے شک وہ ہمارے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ہماری بیماریاں، ہمارے مسئلے مسائل، ہماری تکلیفیں اور مشکلات جتنی بھی بڑی ہوں، ان سب سے بڑا ہمارا خداوند ہے، ان سب پہ خداوند یسوع مسیح قادر ہے۔ لیکن ہمیں آج ایمان رکھنے اور اعتقاد کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس کے وطن کے لوگوں کی طرح نہ بنیں۔ آج ہم اپنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں اور اس کا یقین کریں۔ جب بہت بڑے بڑے مسائل میں لوگ آج پڑ جاتے ہیں تو ان کا ایمان بے شک ڈگمگا جاتا ہے، ہم انسان ہیں، ہماری سرشت خاک ہے اور ہم بے شک ٹھوکر کھاتے ہیں اور بے ایمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کے کہ کیا ہم اس بیماری سے، کیا ہم اس تکلیف سے، کیا ہم اس مسئلے سے نکل پائیں گے۔ آج ہم اپنے خداوند کا اقرار کریں اور اس کا یقین کریں، کیونکہ بے شک کوئی مسئلہ، کوئی بیماری، کوئی تکلیف اس طرح کی نہیں کہ ہمارا خداوند یسوع اس پہ قادر نہ آ سکے۔ زمین اور آسمان کا اختیار اسے دیا گیا ہے، معاف کرنے کا اختیار اسے دیا گیا ہے باپ کی طرف سے، ججمنٹ کا اختیار اس کو دیا گیا ہے باپ کی طرف سے۔ آج ہم اپنے خداوند یسوع کا ایمان اور اعتقاد سے اس کے ساتھ اس کا انتظار کریں، اور بے شک وہ ہمیں چھڑاتا ہے، بچاتا ہے اور ساری تکلیفوں سے رہائی دیتا ہے، کیونکہ اس نے انسان بن کے، مکمل انسان میں آ کے، مجسم ہو کے جسم میں ساری تکلیفوں اور آزمائشوں کو خود برداشت کیا۔ اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر تابع داری کرنا سیکھی، اور آج وہ ساری تکلیفوں کو کیونکہ سہ چکا ہے،
सो हमारी आजमाइशों में हमें बड़ी ताकत देता है और हमें उनसे निकलने की भी ताकत देता है और निकालता है, छुड़ाता है वो हमें। खुदावंद के कलाम के वसीले से हम सब बड़ी बरकत पाएं और हम नासरत के लोगों की तरह ठोकर ना खाएं। खुदावंद पर ईमान रखें और उसके नाम का, उसके जलाल का बाइस बने। यकीन करें उसके सारे कामों का, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।